اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو کتاب شہادات میں، اور کل ہم کچھ حصہ پڑھ چکے کہ اگر شاہد شہادت کے بعد کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، یا کہتا ہے کہ غلطی سے میں نے یہ کہہ دیا، یا کہتا ہے کہ میں نے گواہی ذہنی طور پر فلاں کے لیے دی تھی لیکن میں پہچان نہیں سکا اس لیے میں نے اس بندے کا نام لے لیا، تو اس میں کیا ہوگا؟ پھر اس کی وہ چند شکیں تھیں کہ حاکم کے فیصلے کرنے سے پہلے یہ کہتا ہے، فیصلے کے بعد یہ کہتا ہے، پھر اگر فیصلے سے پہلے کہتا ہے پھر تو بات ہی ختم۔ اس کو دو چار جوتے لگیں تو لگ سکتے ہیں کہ بھائی ایسی گواہی نہیں دیا کرو۔ اگر حاکم کا فیصلہ ہوا اور اس پہ عمل ہوا یا نہیں، کہتے ہیں حاکم کا فیصلہ ہونے کے بعد وہ ٹوٹے گا نہیں، ٹھیک۔ پھر ان کی گواہی یا تو مال کے بارے میں تھی یا تو کسی کے جان کے بارے میں تھی، مطلب وہ سب آپ پڑھ چکے۔ آج فرما رہے ہیں کہ اگر یہ دونوں گواہی دیتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ٹھیک ہے، تو طلاق کے لیے بھی دو گواہ ہونے چاہیے تھے، اور یہ دو گواہ دے رہے ہیں اور بظاہر عادل بھی ہیں، تو پھر تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو مذاق کیا، ٹھیک، کبھی ایسے کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں اپنی بات پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ تو حاکم ان کے قول اور گواہی کے مطابق کہے گا کہ بیوی شوہر تم ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ۔ اب ان کی جدائی یا قبل دخول ہے یا بعد دخول؟ اگر قبل دخول ہے تو پھر شوہر کو آدھا حق مہر بھی دینا ہوگا، اور اگر بعد دخول ہے تو پورا حق مہر دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر یہ کہتے ہیں میں نے جھوٹ بولا، تو اس میں جو پیسہ ضائع ہوا ہے وہ انہی شاہدوں سے لیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جو ہے کیا ہے اس قسم کی جھوٹی گواہیاں دیتے رہیں یا یہ جھوٹ کا اعتراف نہیں کرتے، حاکم شرع کو کسی طریقے سے پتہ چلا کہ یہ جھوٹے ہیں، تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں حاکم شرع جو ہے کیا ہے وہ اپنے فیصلہ کرنے سے پہلے روک دے گا، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ آج کے لفظوں میں تو یہ کہتے ہیں نقض الحکم، وہ حکم ہی ٹوٹ جائے گا۔ وَأَذَّرَ كُلَّ وَاحِدٍ، اذر بھی بیٹا اسلامی کورٹ کی ایک سزا ہے، ایک کو بولتے ہیں حد، دوسرے کو تعزیر۔ حد اس سزا کو کہتے ہیں جو شریعت نے معین کی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، یہ حد ہے۔ شریعت نے کہا کہ فلاں جرم میں 80 کوڑے مارو، یہ حد ہے۔ لیکن کچھ سزائیں ایسی ہیں جو شریعت نے کہا اے حاکم شرع جو تم مصلحت سمجھو وہ سزا دو۔ 5 کوڑے میں اگر یہ سدھر جائے گا تو 5 لگاؤ، 15 میں سدھرے گا تو 15 لگاؤ۔ تو اس طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ حاکم شرع ان دونوں شاہدوں کو تعزیر کرے گا، کیونکہ ان کی سزا کوئی مقدار معین کی صورت میں وارد نہیں ہوئی ہے۔ بات واضح ہوگی؟ خوب، چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَهِدَا، اگر دونوں شاہدوں نے گواہی دی بطلاق، کہ فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ثم رجعا، پھر وہ اپنی گواہی سے کیا ہے مکر گئے، ٹھیک ہے۔ قال شیخ فی النہایہ، شیخ توسی صاحب نے فرمایا ہے اپنی کتاب النہایہ میں، ترد الی الاول، ٹھیک ہے، ویغرمان المہر لثانی، اور پھر وہ بیوی بھی جو ہے کیا کسی بہانے پہ تھی، ان کی گواہی کے بعد بیوی نے بھی جا کے دوسرے کے ساتھ شادی کر لی، ٹھیک۔ اب کیا ہوگا؟ تو رد الی الاول، لیکن جھوٹ کے بعد بیوی کو کہیں گے کچھ دن چلو تم نے اور بھی باغ دیکھ لیا، اب پہلے کی طرف جاؤ۔ ہاں، بیوی پہلے کی طرف جائے گی کیونکہ نکاح ہی باطل نہیں ہوا تھا نا۔ وَيَغْرِمَانِ الْمَهْرَ لِلثَّانِي، اور دوسرے نے جو بیوی کو مہر دیا تھا، کیوں کہ بھائی یہ میری بیوی ہے، یہ دونوں شاہد اس کی مہر اپنے جیب سے دے دیں گے، بیچ میں اس نے جو کچھ کیا وہ کیا، ٹھیک ہے۔ وَتَبِعَهُ ابو الصلاح، اور شیخ توسی کی پیروی کی ہے کس نے؟ جناب ابو الصلاح نے، استناداً الی روایت حسنہ،
انہوں نے اپنی طرف سے من گھڑت فتویٰ نہیں دیے، بلکہ ان کے پاس ایک روایت موجود ہے جو کہ حسنہ ہے۔ اب بیٹا روایت کے اب مزید آپ تعریفیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ غالباً حسنہ اس روایت کو کہتے ہیں جس کے تمام راوی امامی نہیں ہیں، لیکن سب کے سب سچے ہیں، جھوٹا کوئی بھی راوی نہیں ہے۔ حملت علی تزویجہا، اس روایت کو حمل کیا گیا ہے کہ عورت کی شادی کرا دی گئی، کی نہیں، تزویج باب تفعیل ہے نا، اور کرا دی گئی بمجرد سماع البینۃ، جیسے ہی بینہ سنی عورت کی شادی ہو گئی، لا بحکم الحاکم، البتہ اس میں ابھی حاکم کو بھی بیچ میں نہیں لائے تھے، بس ایسے کوئی جرگہ بیٹھا اس میں یہ بات ایسے ہوئی، انہوں نے گواہی دی، کہا چلو اس کی شادی کرا دو۔ وقال فی الخلاف، خلاف بھی غالباً شیخ طوسی کی کتاب ہے، شیخ طوسی نے کتاب خلاف میں فرمایا ہے ان کان بعد الدخول، ان کان رجوع، اگر یہ دونوں رجوع کرتے ہیں اپنی گواہی سے، بعد الدخول ہی، پہلے شوہر کے دخول کے بعد، فلا غرم للاول، دخول ثانی کہہ لیں بیٹا، فلا غرم، ہاں ہاں بھائی دخول کی بات ضمیر تو نہیں ہے، لیکن کس کا دخول؟ لازمی دخول میں آپ مدخل کو بھی تو ذہن میں رکھیں گے نا، ہر جگہ پر جو ہے کیا ہے ضمیر ہو تو مرجع ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کھانا واقع ہوا ہے تو آپ پوچھیں گے نا کھانے والا کون تھا، ٹھیک۔ قال فی الخلاف ان کان رجوع، دیکھیں کان میں ضمیر ہے جو جا رہا ہے رجوع شاہد کی طرف، بعد دخول، اب وہ ہم نے استاد سے یہ لکھا تھا یا میں نے مطالعہ کیا تھا، دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے، میرے پاس تو ہے بعد دخول زوج اول، زوج اول کے دخول کے بعد انہوں نے رجوع کیا، ٹھیک ہے، فلا غرم للاول، تو یہ پہلے کے لیے تو کوئی جرمانہ نہیں بھریں گے کیونکہ وہ تو اپنا کام کر چکا، ٹھیک ہے۔ لاستقرار المہر فی ذمت ہی، اس لیے کہ پہلے شوہر کے ذمے میں مہر آ گئی، کس کی وجہ سے؟ بہی دخول کی وجہ سے، فلا تفویت، انہوں نے پہلے کی تو کوئی چیز ضائع برباد نہیں کی نا، اس نے نکاح کیا تھا دخول کے لیے، وہ دخول کر چکا۔ والبضع لا یضمن بتفویت، بعد والے ٹائم میں وہ عورت اس کو نہیں میسر ہو سکی تو وہ کہتے ہیں یہ جو بضع ہم بستری والا عمل ہے اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ سویا ہوا تھا، ادھر سے آپ اپنی چارپائی سے سر اٹھا کے ہاں ہاں سب دیکھ رہا ہوں، وہ بیچارہ پھر دور ہو جائے گا، پوری رات آپ نے ان کو ایسے تنگ کیا، کیا صبح کو آپ کو کورٹ میں لے جائیں گے کہ ہماری ہم بستری اس نے خراب کی، یہ ہمارا ضامن ہے؟ نہیں۔ ولل جناب حجر وَإِلَّا لَحُجِرَ عَلَى الْمَرِيضِ بِالطَّلَاقِ، وَإِلَّا یعنی اگر بضع کی ضمانت ہوتی پھر تجھے کہ لَحُجِرَ بِمَنَا مُنِعَ، پھر تو منع کیا جاتا مریض پر۔ بھئی کیا مطلب؟ مریض اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، بضع کرنے کو بھی اگر آپ کہتے ہیں ضمانت والی چیز ہے یعنی مال ہے تو پھر یعنی بیماری کی صورت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم کہیں گے تم تصرف مالی نہیں کر سکتے ہو۔ بات دیکھیں کہاں جا کے نکتہ انہوں نے لیا ہے، لحجر علی المریض، تو منع کیا جاتا مریض کو کس سے؟ بطلاق، طلاق سے۔ بھئی طلاق دو گے تو تمہارا بضع آگے پیچھے ہوگا اور وہ تو مال ہے۔ الا ان یخرج البضع من ثلث مال، ہاں مگر یہ کہ بضع کو ہم اس کے ثلث مال سے نکال لیں، کیونکہ مریض اپنے مال کے تیسرے حصے میں جو کیا تصرف کر سکتا ہے۔ وَلِأَنَّهُ لَا يُضْمَنُ لَهُ لَوْ قَتَلَ قَاتِلٌ، اور دوسری بات یہ کہ ضامن نہیں ہوتا اس زوج کے لیے، ٹھیک ہے، اگر بیوی کو کوئی قتل کر دے تو وہ قتل کی سزا تو قاتل کو دلا سکتا ہے، لیکن کہے میرے ہم بستری کے بدلے میں بھی تو مجھے کچھ ملنا چاہیے، اس کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ او قتلت نفسہا، یا بیوقوف ہوتی ہیں کچھ عورتیں، تھوڑا شوہر سے جو ہے کہ ناراض ہوئی تو انہوں نے خودکشی کر لی، ٹھیک ہے، تو اب یہ شوہر اس عورت کے وارثوں کے پاس نہیں جائے گا، اولیاء کے پاس، کہ تمہاری بیوی 10 سال تک اگر میرے ساتھ رہتی تو میں وہ چیز کرتا رہتا، اس کے عوض میں بھی مجھے کچھ دے دو۔ اور حرمت نکاحہا برضا، یا اس بیوی نے اپنا نکاح حرام کر دیا دودھ کے ذریعے، وہ کیسے؟
یہ بھی انشاءاللہ لمحہ چاہ رہا ہوں آپ جہاں بھی ہوں دقت کے ساتھ پڑھنا. میری بیوی کو اللہ نے بچہ دیا، اس نے اپنے بچے کو پھر اپنی ماں کے حوالے کیا، یعنی بچے کی نانی کے حوالے کہ اس کو تو ذرا دودھ پلا دے. نانی نے اس بچے کو دودھ پلایا. اب نانی کے دودھ پلانے کی وجہ سے میری بیوی میرے بیٹے کی بہن ہو گئی اور میں بیٹے کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا، تو اس نے دودھ کے ذریعے اپنے آپ کو مجھ پہ حرام کیا. تو یہاں بھی ہم بستری کا ہم اس سے کوئی ضمانت نہیں لیں گے. وہی زوجۃ ثانی. اچھا، پہلے کے لیے یہ کچھ نہیں کریں گے، یہ پھر دوسرے کی بیوی ہو جائے گی. کیوں؟ لأن الحکم لا ينقض بعد وقوعه، اس لیے کہ جب حاکم نے ایک فیصلہ کر دیا تو اب وہ نہیں ٹوٹے گا، بولو یہ کہ شاید جھوٹے کیوں نہ ہو، نہیں تو پھر تو کورٹ کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، کورٹ کا وہ روب وہ ختم ہو جائے گا. وَإِنْ كَانَ قَبْلَ دُخُولٍ وَإِنْ كَانَ رُجُوعُ قَبْلَ دُخُولِ الْأَوَّلِ، اگر پہلے کے دخول سے پہلے یہ رجوع کر لیتے ہیں غرم للأول نصف المہر، تو یہ پہلے کو تو آدھی مہر دیں گے. کیوں بھائی؟ جب انہوں نے گواہی دی کہ طلاق ہو چکی ہے تو پہلے شوہر نے بیچارے نے آدھی حق مہر تو بیوی کو دے دی. ٹھیک ہے. الذی غرمہ، الذی وہ نصف مہر، غرم الاول ہو کی ضمیر جائے گی مہر کی طرف، جو پہلا بھر چکا ہے. لأنہ وإن كان ثابتا بالعقد، یہ اعتراض مقدر. بھائی حق مہر تو عقد کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لأن المہر، جی ہاں اگرچہ یہ مہر اگرچہ ثابت ہے عقد کے ذریعے کا ثبوت الجمیع بدخول، جیسے پوری حق مہر ثابت ہوتی ہے کس کے ذریعے؟ دخول کے ذریعے. الا انہ کان معرضا للسکوت بردتها، لیکن یہ مہر پکی نہیں ہوتی. اس مہر کو کہتے ہیں متزلزل، ڈگ منگانے والی. شوہر پر ہو گئے حق مہر، اگر بیوی مرتد ہو گئی تو حق مہر ختم. ٹھیک ہے. الا ان المہر کان معرضا، یعنی یہ گرنے کے جو ہے کیا ہے نا، وہ یوں سمجھیں کہ خطرے میں ہے. کیوں؟ بردتها، عورت جو ہے کیا مرتد ہو جاتی ہے. او الفسخ لعیب، یا یہ جو ہے کیا فسخ کر دیتے ہیں کسی عیب کی وجہ سے. خوب، یعنی اگر یہ عورت مرتد ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے حق مہر ختم ہو جاتا ہے. او الفسخ، یا نکاح توڑا جاتا ہے بالعیب، لعیب کسی عیب کی وجہ سے. بخلاف المہر بعد دخول، بخلاف اس مہر کے جو دخول کے بعد ہے، وہ کسی صورت میں ساکت نہیں ہوگی. کیوں؟ لاستقرار ہی، جیسے کہ مہر پکی ثابت ہو گئی. مطلقہ کا مطلب چاہے اب مرتد ہو، چاہے عقد فسخ ہو، چاہے کچھ بھی ہو. وہذا هو الاقوى، فرماتی یہی قول اقویٰ ہے. وبہ قطع فی الدروس، اور اسی قول کے بارے میں مصنف نے قطع پیدا کی کتاب دروس میں. وَنَقَلَهُ هُنَا قَوْلًا، اور مصنف صاحب نے اس کو نقل کیا یہاں پر ایک قول کی صورت میں. کل آخر، ٹھیک ہے، جیسے کہ مصنف کے علاوہ دوسرے لوگوں نے، کچھ علماء نے بھی اس کو قول کیل کی صورت میں دیکھیں کہا نا وقال فی الخلاف، یہ اس طریقے سے کیا ہے. يدل على تردد المصنف، یہ دلالت کرتا ہے کہ مصنف صاحب اس میں کیا ہے؟ متردد ہے. وَلَعَلَّهُ، کیوں تردد ہے؟ لمعارضت روایت المعتبر، شاید یہ قول ٹکر رکھتا ہے ایک ایسی روایت کے ساتھ جو کہ معتبرہ ہے. وَعْلَمْ، تو جان لے، انہم، بے تحقیق علماء کرام نے اطلق الحکم فی الطلاق، طلاق کی گواہی کے رجوع کرنے والے بارے میں مطلق کہا ہے کہ طلاق، اس میں تفصیل نہیں دی کہ طلاق بائن ہے، طلاق رجعی ہے. من غیر فرق بین البائن و رجعی، انہوں نے اس حکم میں کوئی فرق نہیں کیا طلاق بائن اور رجعی میں. وجہہ کی ضمیر جائے کہ عدم الفرق، یہ عدم الفرق یا وہ وجہہ اطلاق الحکم. ٹھیک، اس اطلاق الحکم کے سبب کیا ہے؟ حصول و سبب، بھائی ان کی گواہی کی وجہ سے ایک سبب حاصل ہو گیا ہے. المزیل للنکاح، جو نکاح کو ختم کرتا ہے. فی الجملہ، اگرچہ تفصیل معلوم نہیں ہو سکی کہ کون سی طلاق تھی، لیکن نکاح تو ختم ہو گیا. خصوصاً بعد انقضاء عدت رجعی، خاص طور پر جب رجعی کی بھی عدت پوری ہو جائے تو یہ بھی بائن کی طرح ہے. یار اگر اس کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو پھر نکاح کی ضرورت ہوگی، بغیر نکاح کے تو رجوع نہیں کر سکتا. فَتَفْوِيتُ حَاصِلٌ عَلَى تَقْدِيرَيْن، پس ہاں تفویت کا مطلب کہ مہر کا ضائع ہونا دونوں صورتوں میں، دونوں صورت یعنی رجعی اور بائن.
ولو قیل بالفرق، اگر رجعی اور بائن میں فرق کہا جائے، وہ اختصاص الحکم بالبائن، اور ہم کہیں کہ یہ حکم مخصوص ہے بائن کے ساتھ، کان حسنن، تو یہ اچھا ہے، کیونکہ عورت جب تک عدہ رجعی میں ہے تو وہ فی حکم بیوی، وہ تو بیوی کے حکم میں، جدائی کے حکم میں نہیں ہے۔ وَلَوْ لَمْ يُرَاجِعْ، اگر یراجعہ ہوتا تو اور بھی اچھا تھا، اگر دونوں شاہد رجوع نہیں کرتے، حتیٰ ان، یا وَلَوْ لَمْ يُرَاجِعْ شوہر، اشتباہ ہو گیا مجھ سے، اگر شوہر مراجعہ نہیں کرتا بیوی کی طرف، حتیٰ انقضت العدۃ، یہاں تک کہ اس کا عدہ رجعی بھی پورا ہو گیا، احتمل الحاق رجعی بالبائن، احتمال ہے کہ اس صورتحال میں رجعی کو بائن کے ساتھ ملحق کیا جائے، والغرم، اور یہ جو ہے کہ شاہد صاحب اپنی جیب سے مہر بھریں گے، وہ عدم ہی، اور احتمال عدم الحاق ہے، لتقصیر ہی، بھائی کیوں ملحق نہیں ہوگی بائن کے ساتھ، کہ اس میں شاہدوں کی کیا کوتاہی، اپنی کوتاہی ہے شوہر کی، شوہر نے کوتاہی کی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جناب شوہر نے کوتاہی کی ہے کس میں؟ رجوع نہ کرنے میں، بھائی یہ رجوع کر دیتا، بھائی گم ہو گیا، وَيَجِبُ تَقْيِيدُ الْحُكْمِ فِي الطلاق، اور ضروری ہے کہ ہم اس حکم کو مقید کریں طلاق میں، مطلق رجعی ہو یا بائن، بِعَدَمِ عُرُوضِ وَجْهٍ مُذِلٍ لِلنِّکاح، کہ اس طلاق کے علاوہ اور کوئی سبب نہ ہو جس سے ان کا نکاح باطل ہوتا ہو، اگر کوئی اور بھی سبب ہے، چاہے یہ گواہی دیتے چاہے نہ دیتے، پھر تو بھائی ان گواہوں پر جھوٹی گواہی دی، لیکن جدائی تو ویسے ہی تھی، تو ان پر پھر کوئی جو ہے کیا جرمانہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ فلو شہدا بہی، اگر دونوں شاہدوں نے گواہی دی بہی، اس مزیل کی، ففرق، تو بیوی شوہر کے درمیان جدائی ہو گئی، ورجع، اور پھر یہ جو ہے رجوع بھی کرتے ہیں اپنی گواہی، یعنی یہ نہیں کہا تھا کہ ان کے درمیان طلاق ہوئی تھی، بلکہ کہا ان کے درمیان جدائی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، فقامت بینۃ انہ کان بینہما رضا، انہوں نے مزیل کا کہا، پھر گواہی سے تو مکر گئے، لیکن پھر ایک اور بینہ ہے، اس نے کہا کہ اس بیوی شوہر نے تو ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا، تو یعنی جدائی تو ہو گئی نا، وہ رضا بھی کیسا، وہ رضا جو کہ محرم، حرام کرنے والا تھا، فلا غرم، تو یہاں پر ان پر کوئی جو ہے کیا جرمانہ نہیں ہوگا، اذ لا تفویت، اس لیے کہ انہوں نے بیوی شوہر کے بیچ میں کوئی چیز ضائع اور برباد نہیں کی ہے۔ وَلَوْ ثَبَتَ تَذْوِيرُ شُہُود، اگر ثابت ہو جائے کہ شاہدان نے جھوٹ بولی ہے، بِقَاطِعٍ، کسی یقینی صورت میں پتہ چلے، كَعِلْمِ الْحَاكِمِ بِهِ، مثلا حاکم کو کسی طریقے سے علم یعنی یقین ہو گیا بہی جھوٹ کا، لا بِإِقْرَارِ، ان کے اقرار سے نہیں اور حالات سے، ٹھیک ہے، لِأَنَّهُ رُجُوءٌ وَلَا بِشَهَادَةِ غَيْرِهِمَا، اس لیے کہ اقرار تو وہی رجوع ہے، ٹھیک ہے، وَلَا بِشَهَادَةِ غَيْرِهِمَا، اور ان کے علاوہ کسی اور نے بھی گواہی نہیں دی کہ یہ جھوٹے ہیں، کیوں؟ لِأَنَّهُ تعارض، اس لیے کہ دو کہتے ہیں یہ کام ہوا ہے، دو کہتے ہیں جھوٹے، یہ تو آپس میں ان کا ٹکرا ہے، بلکہ کسی اور طریقے سے حاکم کو پتہ چلا، کسی اور طریقے سے، نقض الحکم، تو اس صورت میں حاکم کا فیصلہ ٹوٹ جائے گا، لتبین فساد الحکم، اس لیے کہ واضح ہوا کہ یہ جو حاکم نے فیصلہ کیا ہے یہ غلط تھا، واستعید المال، اور اگر جھگڑا مالی صورت میں تھا تو وہ مال لوٹایا جائے گا، یعنی فیصلے کی وجہ سے ایک سے دوسرے کو دلایا تھا، اب اس کو کہیں گے بھائی واپس کرو۔ ان کان المحکوم بہ مالا، اگر فیصلے والی چیز کیا تھی؟ مال تھی، فإن تعذر، لیکن اگر مال لوٹانا متعذر ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ہم پھر شاہدوں کے کان سے پکڑیں گے، بھائی متعذر کیسے ہوتا ہے؟ سیلاب آ گیا، مال ڈوب گیا، آگ لگی، مال جل گیا، یا وہ اتنے بھوکے تھے جس کو مال ملا تھا اس نے کھا لیا، وَكَذَا يَلْزَمُهُمْ كُلُّ مَا فَاتَ بِشَهَادَتِهِمْ، صرف مال نہیں، ہر وہ چیز جو ان کی گواہی کی وجہ سے ان سے فوت ہوئی تھی، مطلب کھیتی باڑی کا کام کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، یہ تو جتنے بھی نقصانات ہیں وہ سب شاہدوں کو دینے پڑیں گے، وَأُزِّرُوا عَلَى كُلِّ حَالٍ، اور شاہدوں کو حاکم شرع اپنے رائے کے مطابق سزا بھی دے گا۔ علی کل حال کا مطلب کیا ہے؟ چاہے شاہدوں سے پیسے لے چاہے شاہدوں سے پیسے نہ لے، سواء کان ثبوتہ قبل الحکم ام بعد ہو، چاہے جھوٹ حکم سے پہلے ثابت ہو چاہے جھوٹ حکم کے بعد ثابت ہو، فات شیء ام لا،
چاہے ان کی گواہی کی وجہ سے کوئی چیز تباہ و برباد ہوئی ہے ان پارٹیوں کی یا ایسے نہیں ہوئی ہے۔ وہ شہرو، اور پھر کیا کریں گے، ان کو اشتہاری جھوٹے قرار دے دیں گے، ان کو مشہور کیا جائے گا فی بلدہم، اس شہر میں، وما حولہ، اور ان کے اطراف میں، مثلا مٹیاری تک چلے جائیں، ادھر ٹنڈو محمد خان کی طرف، بھائی یہ اشخاص جھوٹے ہیں، ان سے خیال کرنا۔ لِتُجْتَنَبَ شَهَادَتُهُمْ، ایسا کیوں کریں؟ تاکہ ان کی گواہی سے پرہیز کیا جائے۔ وَيَرْتَدِّ غَيْرُهُمْ، اور رک جائیں دوسرے بھی اس قسم کی جھوٹی وغیرہ گواہی دینے سے، ٹھیک۔ وَلَا كَذَلِكَ مَنْ تَبَيَّنَ، غلط، اچھا ایک ایسا شاہد ہے جس نے جھوٹ نہیں بولا ہے، اس نے غلطی کی ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، وہ حاکم شرع تشخیص دے گا کہ اس نے یہ جو کہا تھا کہ زید چور ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرض کریں دو بندے ہیں، ان کے نام میں زے یہ دال ہے، ایک کو کہتے ہیں زید، ایک کہتے ہیں زید، ٹھیک۔ اس بیچارے نے کہا زید نے چوری کی، حالانکہ چوری زید نے کی تھی، غلطی ہو گئی۔ اور ردت شہادت ہو، یا اس بندے کی گواہی اپنی جگہ پر ٹھیک تھی، لیکن اس گواہی نے پھر کسی اور کی گواہی کے ساتھ جو کیا ہے وہ ٹکرا کر لیا، وہ پھر عدل تھا، اس لیے اس کی گواہی کو ٹھکرایا گیا۔ او ظہر فسق، او ظہور فسق، یا ظاہر ہوا کہ یہ تو فاسق ہے، ٹھیک ہے۔ اور تہمت، یا وہ ہم نے کہا تھا نا گواہی دینے میں تہمت نہ ہو، اس پر کوئی تہمت لگی، لِإِمْكَانِ كَوْنِهِ صَادِقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، تو ان تمام صورتوں میں اس شاہد پر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، کیونکہ ممکن ہے کہ فی نفس الامر یہ سچا ہو، لیکن اپنی سچائی کو ثابت نہیں کر سکتے۔ فَلَمْ يَحْصُلْ مِنَ الشَّاهِدِ بِشَهَادَةِ أَمْرٌ زَائِد، تو اس شاہد کی شہادت کی وجہ سے ایک اضافی چیز، یعنی کسی کو نقصان، کسی کے مال کی پریشانی وہ نہیں ہوئی، تو نتیجے میں نہ اس کو سزا ملے گی نہ اس کو کوئی جرمانہ لگے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔